میں آج شام آپ تمام کا اپنے دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں اس ساری خوبصورت گلی کا۔ آپ جتنے بہن بھائی آج اس خاص عبادت میں شریک ہیں، میں آپ تمام کا، اپنے پیارے بھائی پاسٹر امتیاز حیدر صاحب کا، پاسٹر راہیل جون کا، ان سارے نوجوانوں کا جنہوں نے گا کر بجا کر خداوند کی پرستش اور عبادت کی ہے، میرا دل آپ تمام کے لیے خداوند کے حضور میں شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کا کلام آپ سب کے سامنے سناؤں، آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو خداوند کی پاک حضوری میں جھکائیں۔ آئیے تعظیماً یسوع مسیح کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لیں، جو ہماری زندگی میں ہر طرح کی برکت کا مرکز ہے، منبع ہے۔ ہم اسی میں سے لے کر برکت پاتے ہیں، وہی ہماری زندگی میں ہر طرح کی نعمتوں کی کنجی، ہماری زندگی میں ہر طرح کی برکت کا راز ہے۔ یسوع کے بغیر کوئی زندگی، کوئی ایماندار زندگی پوری نہیں ہوتی۔ یسوع ہی ہے جس کی آج ہمیں اپنی زندگی میں ساری چیزوں سے بڑھ کے ضرورت ہے۔ آئیے یسوع کے سامنے جھک جائیں، آئیے یسوع سے اپنے دل کو یسوع کے سامنے کھول دیں اور کہیں، پیارے یسوع آج شام تیری قدرت میرے اوپر آ ٹھہرے۔ یسوع مجھے تیری ضرورت ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بچوں، میں آپ کو یہ بات سچ بتاتا ہوں، کلام مقدس کی ایک ایک بات سچ ہے، حق ہے۔ وہ اپنی باتوں سے منکر نہیں ہوتا، وہ اپنے کلام کو فراموش نہیں کرتا۔ کلام میں لکھا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پالو گے، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تھکے مندے بوجھ کے نیچے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اگر آج شام آپ آرام کی تلاش کر رہے ہیں، اگر آج شام آپ سکون کی تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں، ہائے زندگی کے حالاتوں کے زد میں آ کر میں پستا جا رہا ہوں، تو یسوع آج آپ کی امید بننا چاہتا ہے۔ آئیے یسوع کو پکاریں۔ او پیارے یسوع، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، ہم یسوع کے نام میں دل کی گہرائی سے تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ روح القدس، تیرا شکر ہو کہ تو اس گلی میں اپنی قدرت کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، اور خداوند آج شام تو اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے اترا ہے۔ خداوند میری یہ دعا ہے، جتنی دیر ہم تیرا کلام سنے، ہر طرح کے بندھن یسوع کے نام میں ٹوٹے ہیں۔ خدا، اے خداوند، ابلیس شرمندہ ہو، بدروح بھاگے یسوع کے نام میں، جادوگروں کے بند ٹوٹ جائیں یسوع مسیح کے نام میں۔ اور اے باپ، یہ پوری گلی تیرے پاک روح کی قدرت کی لپیٹ میں رہے ہے۔ خداوند آج شام ہماری آنکھیں شفا اور معجزات کے کاموں کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اے باپ، ہم تیری حضوری میں سے لے کر پینا چاہتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو کلام کرنے کو ہے۔ اے باپ آسمانی، اب دعا کرتے ہیں کہ تو فرما اور ہم سب تیری سنیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ساری جماعت مل کر کہے آمین۔ متی کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے چند ایک آیات میں خدا کے کلام میں سے ہم سب کی برکت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا،
اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. خدا کے لوگ مل کر کہیں گے آمین. سب کہیں آمین. میں آج شام اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں، کئی دنوں سے میرے دل کے اندر خدا کا پاک روح صرف اس ایک بات کو ڈالے ہوئے ہے کہ ہمارا بادشاہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. ہم جب چھوٹے تھے ہم نے ان باتوں کو سنا کہ یسوع آنے والا ہے. ہم جوان ہو گئے ہیں، ہم سے گزرے ہوئے لوگوں نے سنا کہ یسوع آنے والا ہے. لیکن آج جس تیزی کے ساتھ یہ دنیا اپنی شکل بدل رہی ہے، جس قدر بائبل مقدس کی نبوتیں اور نوشتے پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے، شاید اس سے پہلے کبھی بھی ایسے دور اور وقت اس دنیا نے نہیں دیکھے. ہمارے سامنے ایسی ایسی وبائیں آ کھڑی ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، کبھی سنا ہی نہیں. ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں جنہیں دیکھ کر دل جھنجھلا جاتا ہے، دل خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی ہزار ثانیہ بھی آ سکتی ہیں؟ کیا اس طرح کے دکھ بھی ہمیں اٹھانے پڑ سکتے ہیں؟ کیا اس قدر بے روزگاری آ سکتی ہے؟ کیا اس طرح دنیا کی حکومتیں اپنے قانون اور قوانین بدل سکتی ہیں؟ لیکن یہ سب آج دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی کئی سارے لوگ اپنی زندگی، اپنے عیش اور آرام یا اپنے ہی کاموں میں اس قدر مصروف ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جی ہلے وقت بڑا ہے، ہلے میری عمر ہی کی ہے، ذرا تھوڑا بڈھا ہو جاواں پھر خدا دے کار جاواں گا، ذرا میرے وال سفید ہو جان، ذرا میرا کب نکل آئے پھر میں یسوع دی عبادت کراں گا. ابھی میرا عبادت کا وقت نہیں. ارے میں تو جوان ہوں، مجھے تو اپنی زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میں بہت کچھ بننا چاہتا ہوں، میں جھوٹ بولنا بند نہیں کر سکتا، میں نقب لگانا ڈاکہ مارنا بند نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی تو میں جوان ہوں اور ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے. ارے جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا بھائی؟ اگر میں فلاں کام نہیں کروں گا، اگر میں فلاں کام نہیں کروں گا تو کس طرح سے یہ چیزیں میرے لیے ہو پائیں گی؟ آج بہت سارے لوگ افسوس سے اسی طرح کے شیطان کے بہکاوے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اپنی آنکھوں کے اوپر دیکھتے ہوئے سب کچھ پٹی چڑھائی ہوئی ہے. وہ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ یسوع واقعی جلدی آنے والا ہے. ہمارے سامنے یہ چیزیں بدل رہی ہیں، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ اپنی شکل بدل رہی ہے، لیکن ہم اپنی صورت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یہ حالت زر ہے. اس حالت کے اوپر ہمیں دکھ کرنا چاہیے کہ جب کوئی گناہگار اپنے گناہ میں سکون محسوس کرتا ہو، یہ دکھ کی حالت ہے کہ کوئی بدی کر کے بھی اسے بدی نہ سمجھے، گناہ کر کے بھی اسے گناہ نہ سمجھے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے جیسے جنت، فردوس، آسمان کی بادشاہی ایک حقیقت ہے، اسی طرح کی دوسری حقیقت کا نام جہنم بھی ہے. اور کلام میں لکھا ہے، بڑا واضح ہے کہ یہاں پر زمین پر ہماری عمر 30 برس 40 برس، اور اگر ہم بہت تندرست ہوں تو شاید 70 برس اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن وہاں پر جو زندگی ہے، اگرچہ اس زمین پر یسوع کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کے قول موافق گزاری تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ابدی زندگی گزاریں گے. ورنہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں اس جگہ پھینکا جائے گا جہاں پر رونا
اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ یہ بڑی فکر مندی کی حالت ہے۔ کیا ہم اس زمین کے چند روزہ زندگی کے چکر میں اس ابدی زندگی کو گوا بیٹھے؟ کیسا گھاٹے کا سودا ہمارے لیے یہ ہوگا، کیسے برے کاروباری شخص ہم ہوں گے، ارے کیسی بری ڈیل ہم نے کی ہے اگر ہم اس چند روزہ زندگی کے چکر میں اپنی ابدی زندگی کا سودا کر بیٹھے، اسے اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس اس کے شاگرد گروہ کی شکل میں گروپ بنا کر آئے، کہنے لگے خداوند آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ کوئی تجھے کہتا ہے کہ تو ریکارنیٹڈ ہے، انگریزی کا لفظ ہے ریکارنیٹڈ، جس کا مطلب پنرجنم ہے، دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تو ایلیا یا موسیٰ ہے جو پھر سے پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا دنیا کی چھوڑو کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، تم جو آج شام اس عبادت میں ہو تم بتاؤ مجھے کیا کہہ کر جانتے ہو؟ کلام میں لکھا ہے پطرس اٹھا، پطرس نے جواب میں کیا کہا یسوع سے؟ اس سے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، ہم تجھے جانتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے تیرے کارناموں کو، تیرے کاموں کو، تیرے کرشمات کو، تیرے معجزات کو، شفا کے کاموں کو دیکھا ہے۔ ارے آج بھی کئی سارے میں کہہ رہا ہوں دیکھ کر بھی اندیکھے ہیں، وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک اچھا نبی ہے، وہ ایک اچھا پیغمبر تھا، وہ ایک اچھا فلاں تھا یا فلاں تھا، لیکن ہم ایماندار جانتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کا قدوس ہے، وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ زندہ خدا کا بیٹا خود خداوند ہے۔ ہاللویا۔ اور جب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی یسوع کے دل کی آواز ہے کہ آپ اسے کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ ارے وہ بادلوں کی سواری کر کے آنے تو والا ہے، لیکن جھوٹوں، چوروں، جادوگروں کے لیے نہیں۔ کلام میں لکھا ہے، ارے یہ کلام کی باتیں ہیں، میری نہیں، اگر میری ہوتی تو میں اس کے زیر زبر پیش اور شوشے بدل سکتا تھا، لیکن یہ کلام کی بات ہے، میں اسے بدل نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ گناہگار اس وقت پہاڑوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے، زور زور سے چلائیں گے، کہیں گے ہم پر آ گرو، اور وہ نہیں گریں گے۔ وہ اپنے لیے موت کو مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ کلام میں لکھا ہے صرف وہی نجات پائے گا جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے آئے گا۔ اور ایمان ایسا نہیں کہ آج ہم یسوع 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 کرتے جائیں اور کل ہماری رفاقت کہیں اور ہو۔ آج ہم یسوع کے نام کے نعرے لگائیں اور دوسرے ہی لمحے ہمارا شیوا کچھ اور بنا ہو، ہمارے کام کچھ اور ہمارے لفظ کچھ اور ہوں۔ کلام مقدس میں یہ بات بڑی واضح ہے، یہ سوال بڑا واضح ہے، تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ یسوع پوچھ رہا ہے۔ بھائی بشیر، یسوع کہہ رہا ہے میں ایویں کہہ چھڑیا ہے، میں کسی بشیر نو اتنے نہیں جانتا، وہ تہاڈا نام لے رہا ہے۔ بشیر بھائی ذرا دسو کہ میں تہاڈے لئی کون ہاں؟ بھائی راہیل صاحب دسو میں تہاڈے لئی کون ہاں؟ لبنہ، سکینہ، شمیم، وٹ ایور از یور نیم، آپ کا نام کچھ بھی ہے، وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں تیرے لیے کیا ہوں؟ کوئی اسے شافی سمجھتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ شفا دیتا ہے، وہ معجزے کرتا ہے۔ میں یائر کے کرتا ہوں، یائر جس کی بیٹی کو یسوع مسیح نے، کلام مقدس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگرچہ کوئی اور اسے راہ نہیں ملی، وہ یسوع کے پاس آیا اور یسوع کو آ کر گڑ گڑانے لگا ہے، کہنے لگا میری بیٹی مر گئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امید باقی نہیں ہے، بیٹی مر چکی ہے، کیا تو میرے گھر چلے گا؟ And Jesus agreed، یسوع نے حامی بھر دی، اور حامی بھرنے کے بعد یسوع اس کے ساتھ گیا۔ میں تصور کر سکتا ہوں
کہ یائر کے لیے یسوع مسیح مردے زندہ کرنے والا تھا. آمین. یائر کے لیے یسوع مسیح مردوں کو زندگی دینے والا تھا. اس عورت کو یاد کریں جس کے 12 سال سے خون جاری تھا, جس نے بڑا دھکا مکی کر کے بھیڑ کے درمیان میں سے اپنی جگہ بنائی, اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کی پوشاک کو چھو کر وہ شفا پا گئی. اس کے لیے وہ ایک شافی تھا. وہ لوگ جو بدروح گرفتہ اس کے پاس آئے ہیں, وہ لوگ جو ابلیس کے بندنوں میں بندھے ہوئے اس کے پاس آئے, اور یسوع کے ایک بار کہنے سے وہ بدروہیں انہیں چھوڑ کے بھاگ گئی, ان کے لیے یسوع مسیح بدروحوں سے رہائی بخشنے والا تھا. ذرا اس کے اوپر نگاہ کریں, جس کوڑی کو مسیح خداوند نے شفا بخشی, اس کوڑی کے لیے یسوع مسیح کوڑیوں کو صاف کرنے والا تھا. اس اندھے کو, اس بہرے کو, اس لنگڑے کو یاد کریں جس کو یسوع سے شفا ملی. ان کے لیے یسوع معجزات کرنے والا تھا. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ یسوع آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ آنے والا ہے بہت جلدی, لیکن کیسی پہچان ہمارے پاس ہے؟ وہ آنے تو والا ہے, لیکن پھر سے کہتا ہوں, جھوٹوں, جادوگروں, بائبل میں لفظ کمینے اور کتے بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے نہیں آ رہا. ان کی جگہ آگ اور گندک کی جھیل ہے. میں یہ سوال آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ کے لیے, میرے لیے یسوع کون ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی یسوع مسیح خدا کا قدوس ہے؟ اگر وہ خدا کا قدوس ہے تو مسیح ایک جگہ پر پکار کر کہتے ہیں, اگرچہ میں تمہارے لیے ہوں تو پھر میری عزت کہاں ہے؟ If I am the son of God, اگر میں خدا کا بیٹا ہوں تمہارے لیے, خدا کا بیٹا ہونے کا مطلب خود خدا ہونا ہے, خدا میں سے ہونا ہے, وہ خدا کی ذات میں شامل ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس نے یسوع کو دیکھا اس نے سرہن خدا کو دیکھا ہے. جس نے یسوع کو دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے. آج یسوع یہاں پر موجود ہے, تھوڑی دیر بعد یہاں پر وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے. آپ میں سے کسی کو وہ چھوئے گا, کسی کو وہ آنسو دے گا, کسی کی بیماری کو ٹھیک کر دے گا. اگر کوئی بیمار یہاں پر معجزہ لینے آیا ہے, یسوع یہاں پر اس کی زندگی کو چھوئے گا. لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کیا وہ صرف ایک شافی ہے جسے شفا پانے کے بعد آپ واپس کبھی اس کے پاس نہیں آئیں گے؟ کیا آپ کے لیے وہ معجزات دکھانے والا ہے کہ اپنا معجزہ لے کے آپ گھر چلے جائیں گے؟ کیا آپ کے لیے وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے جس سے زندگی پا کر دوبارہ اس کے پاس نہیں آئیں گے؟ آپ کے لیے یسوع کون ہے؟ آپ کے لیے یسوع کون ہے؟ اور پترس نے اسے کیا کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا کون ہے؟ خالی 2 لوگوں نے پوری گلی چ پتا ہے. تو زندہ خدا کا بیٹا کون ہے؟ آواز نہیں ہے. زندہ خدا کا بیٹا, جنی دیر بولو گے نہیں میں بھی نہیں ہون چھڑنا. زندہ خدا کا بیٹا, باواز بلند کہے, زندہ خدا کا بیٹا, زندہ خدا کا بیٹا, زندہ خدا کا بیٹا. ہاں, زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تے جیڑے لوگ اس یسوع دے اتے ایمان لے آن, انہاں نو پترس جیندی برکت ملدی ہے. انہاں نو کی ملدی ہے؟ پترس جیسی برکت. اور برکت کیا دی ہے خداوند یسوع نے؟ اس نے کہا چونکہ تو میری حقیقی پہچان سے مجھ سے واقف ہے, تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں, اس سبب سے پترس میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو چٹان ہے. تو کون ہے؟ You are the rock. تو چٹان ہے, اور اس چٹان پر یا اس پتھر پر میں اپنی کیا بناؤں گا؟ وہ ایک ہی پائی نو پوری گلی جو پتا ہے. کیا بناؤں گا؟
क्या बनाऊंगा? वो कौन है जिंदा खुदा का बेटा? अभी तो बोला, फिर से बोले भाई, वो क्या है जिंदा खुदा का बेटा? और हम कौन है? कलीसिया। उसने कहा कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और कलीसिया माड़ी मोटी रोंदी हुई नहीं होएगी। जो कलीसिया यस्सु को जानती होगी, जो कलीसिया यस्सु पर कायम होगी। आज जिन्हें लोग रोंदे और विचारगी दी जिंदगी गुजार रहे ने, आई डाउट, मैनू शक पैंदा है कि की वाकई यस्सु नू जानदे ने। वो जिंदगियां जो कहती हैं कि मैं मसीह हूं, लेकिन फिर भी बेचारी हैं, बेयार और मददगार नजर आ रही हैं। आई डाउट, मुझे शक है कि क्या वो वाकई यीशु को जानते हैं, क्या वो वाकई यीशु से वाकिफ है। क्योंकि जिस कलीसिया के बारे में ये किताब, जो खुदा का ला तब्दील और लाजवाल कलाम है, ये किताब उन ईमानदारों कलीसिया के मेंबरान के बारे में कहती है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब। अरे बदरुआं ते दूर रह गया। मैं कह रहा हूं जे जहन्नुम दे विचों चड़ेला, छडेले, टिड्डे, मिड्डे, गिड्डे जेड़े भी उठ के आ जान, तुहाडे सामने आके खलो जान, और आपको कोई जर नहीं पहुंचेगा। इथों दियां नहीं, खाली कुरंगी दियां, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी दियां बदरुआं नहीं। मैं कह रहा हूं जे जहन्नुम विचों भी उठ के आ जान, ते भी तुहाडा कुछ नहीं कर सकदियां, कुछ भी नहीं कर सकदियां। कलाम में लिखा है आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब। आलमे अरवा दियां रूहां भी, उसमें गुनाह भी शामिल है कि जब हमारी जिंदगियां मसीह में पेवस्त होंगी, कलाम में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को पकड़कर अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है, और फिर कभी उन पर निगाह नहीं करता, नहीं करता। अरे यीशु के पास आओ तो दूरों ही कह रहे हो, ओ यीशु कितना अच्छा है। मेरे महल्ले च एक बीबी नू अखा मिल गईयां, साडी गली च एक मुंडा उथे मफलूज गया सी, और अपने पैरों ते चल के कार वापस आया। दूर दूर से यीशु की बातें ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि यीशु के पास आए। यीशु का सवाल आपके लिए है कि आप यीशु को किस निगाह से देखेंगे। क्या आपके लिए वो शाफी है, डॉक्टर है, खाली विजिट करोगे, खाली एक दफा जाओगे, 3 गोलियां लाओगे, वापस आ जाओगे, फिर मुड़ के उहदे कोल नहीं जाओगे? क्या आपके लिए यीशु मसीह खाली मौजज़े दिखाने वाला है, जिहदे कोल खाली असी नारे मारन लई जावांगे? हमारे लिए यीशु है कौन? काश के हमारे लिए यीशु हमारी जिंदगी बन जाए। क्या बन जाए? अपने दोवें हाथ आसमान ते बुलंद करो और आसमान वल वेखो। किसे वल नहीं वेखना, आसमान वल वेखो। इस प्रेजेंस को जिसमें आप बैठे हुए हैं, इस हजूरी में जो खुदा की है, आसमानों के खुदा की तरफ निगाह करके कहें यीशु। कहें बाबा से बुलंद, कहें यीशु तू मेरी जिंदगी है, यीशु तू मेरी जिंदगी है। हालेलुया। मेरी तरफ देखिएगा, यीशु हमारी जिंदगी बन जाए। मैं ये कहूं कि मेरा सब कुछ यीशु का है और यीशु मेरा है। मेरा सब कुछ यीशु का है। आप अगर अपनी जिंदगी में मौजज़ा पाना चाहते हैं, मेरा सवाल यह है, क्या आपका बदन यीशु का है? अगर आप मौजज़ा पाने के लिए यहां पर हैं, तो सवाल मेरा यह है कि क्या आपका बदन यीशु का है? अगर आप अपने रुपए पैसे में बरकत पाना चाहते हैं, मेरा सवाल यह है कि क्या आपका रुपया और पैसा खालिस्तन खुदा का है, या फिर तुहाडा भी शुमार उन्हां ही लोकां विच है ਜਿਹੜੇ खाली यही कहते रहते हैं कि पादरी साहब पैसे की गल बहुत करते हैं।
लेकिन मैं आपको सच बता देता हूं, अगर वो नहीं है ते जेबी च सुराख रहेगा ही रहेगा। और फिर 10,000 कमाओ या 10 लाख महीने का कमाओ, सुराख रहेगा ही रहेगा। मैं आपको एक बात सच बता रहा हूं कि आपके लिए यीशु मसीह आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, सारा कुछ यीशु हो। मेरी जिंदगी का मरकज, मकदा, मंबा, सारा कुछ यीशु हो। दिल में से सुबह उठ के पहला नाम निकले यीशु हो। रात सोते वक्त अगर कोई नाम जुबान पर हो तो यीशु हो। काम का आगाज करते हुए कोई लफ्ज जुबान पर हो तो यीशु हो, यीशु हो, यीशु हो। यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। कलाम में लिखा है, अगला लेवल बता रहा हूं, कलाम में लिखा है कि वो वक्त आते हैं जब तुम्हारे इबादत खानों में से तुम्हें खारिज कर दिया जाएगा, तुम्हें निकाल बाहर फेंका जाएगा। तब सवाल खाली शिफा नहीं होगा। वो वक्त आ रहे हैं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने लोग अपने घरों में भी मेरी आवाज सुनते हैं, जान रखें कि वो वक्त आते हैं कि जब बात खाली शिफा और मौजज़ों तक महदूद नहीं रहेगी। तब बात यह होगी कि क्या हम यीशु के साथ मरने के लिए भी तैयार है या नहीं। क्या होगा उस वक्त अगर आज हमारे अंदर यीशु मसीह की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। क्या होगा तब जब हमारे ऊपर जोर और जबर पर कहा जाएगा कि यीशु का इनकार करो। क्या तब हमारा ईमान कायम रहेगा। यह सवाल बड़ा संजीदा है और बड़ी संजीदगी से ही इसके बारे में सोचिएगा। उस वक्त क्या करेंगे। खाली मौजे देख के घर जाने वालों के लिए यह सवाल है, उस वक्त क्या करेंगे। क्या उस वक्त ईमान कायम रहेगा। अरे यीशु तेरे लिए क्या है, क्या है यीशु तेरे लिए। क्या तू यीशु का सचमुच का पैरो है। क्या तू यीशु के लिए जान देने के लिए तैयार है। क्या यीशु मसीह तेरी जिंदगी का सब कुछ है। क्या है यीशु तेरे लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं इस कलाम का लबे लबाब आज आपके हाथ छोड़े देता हूं, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई आपके हक में नहीं दे सकता। हां, यह आज एक बड़ा मशवरा मेरा आपके लिए है कि यीशु आपकी जिंदगी का सब कुछ हो, सब कुछ हो। आपकी जिंदगी कायम ही यीशु पर हो। आपके मुंह में बातें यीशु की हों। आपके दिल में गीत यीशु के नाम के हों। आपका खानदान यीशु में हो। आपकी जिंदगी यीशु में हो। आपकी बीवी, आपके बच्चे। कलाम में लिखा है, जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे क्या करेगा, गवा देगा। लेकिन जो इसे अदावत रखता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। असा ने इना मिठा मिठा सुनिया है कि यीशु मसीह दा हकीकी रस साडी जिंदगी तो जांदा जा रहा है। अरे यीशु को अपनी जिंदगी का आज मरकज बनाएं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप बीमार यहां पर बैठे हुए हैं, यीशु आपको शिफा दे देगा, मौजज़ा करेगा आज आपके लिए। यू विल नो बाय हिज प्रेजेंस। आप उसकी हजूरी से जान जाएंगे कि वो आपके दरमियान मौजूद है, वो इस गली में मौजूद है। लेकिन आज सारी चीजों से बढ़ के आपका दिल यीशु के लिए खुल जाना चाहिए। आप नौजवान हैं, आप बच्चे हैं, आपकी उम्र कुछ भी है, याद रखें, अगर आज आप यीशु को अपने दिल में उतार लेंगे, जब आपने बड़े होना है, अरे आप यीशु की मोहब्बत से लबरेज होंगे। आप जैसा कोई और नहीं होगा। आप यीशु के लिए खड़े होंगे, बोलेंगे, मौजज़े वजूद में आएंगे। आपके आने से पता चलेगा कि खादम खुदा ही आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें।